ضرور سمیٹا گے اور ان کے فیض سے مستفیض ہوں گے۔ اج جڑیاں کو دو چار گلاں کرنیاں نے وہ نے آقا علیہ السلام دی معراج شریف دی اصل وجہ کی ہے کہ آقا علیہ السلام معراج شریف کیتی ہے، رب نے کروائی ہے۔ اندر کچھ اندر حکمتاں سن، اندر کچھ راز سن جڑے رب العزت نے دنیا کو مخانے سن، دنیا کو دسنا سی کہ میرے حبیب دی شاناں کی نے، میرے حبیب دا مقام کی نے۔ ویسے تے اللہ رب العزت نے 15ویں سپارے کے آغاز کے اندر فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک و ذات اسرا جن نے سیر کرائی بعبدہ اپنے بندہ خاص نو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، فرمایا رات دے لیلن، فرمایا رات نو، فرمایا الى المسجد الحرام مسجد اقصی تو لے کے مسجد حرام تو لے کے الى المسجد الاقصی مسجد اقصی تک۔ ایک ہندی ہے معراج، ایک ہندی ہے اعراج۔ اے آقا علیہ السلام نے جڑی زمین دی سیر فرمائی ہے نا، یعنی اپنے گھر تو مسجد حرام تک، مسجد حرام تو پھر مسجد اقصی تک، ٹھیک ہے۔ اے معراج دا نام ہے اعراج۔ کی معنی ہے؟ اعراج۔ اعراج دا معنی ہے بلندی، عظمتاں، کمالات۔ جی میں کہ فرمایا گیا الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، فرمایا وہ ذات بارکنا جن نے برکتاں رکھیاں نے، فرمایا لنوریہ من آیاتنا۔ برکتاں کا مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کے آس پاس فرمایا جڑیاں میری نشانیاں نے، فرمایا ان کے اندر میں برکتاں رکھیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ، فرمایا ان کے آس پاس لنوریہ من آیاتنا، فرمایا اپنی نشانیاں اپنے حبیب نو وخانیاں سن۔ انہ هو السمیع البصیر، اے لفظ دا معنی معراج مصطفیٰ ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، فرمایا بے شک وہ سنن والا ہے، اور بصیر دا معنی ہے ویکھن والا، وہ ویکھن والا ہے، یہ محبوب نے اپنا آپ بخایا ہے، ٹھیک ہے۔ جیڑی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک کے ان دا معنی ہے معراج، تے جیڑی مسجد اقصی تو لامکان کی طرف ہوئی ہے ان دا معنی ہے معراج مصطفیٰ۔ کسی عاشق نے یہ گل کی، انہیں آکھا میم تے عین، میم دا راج جیڑی عین دے اوتے وے ان دا نام ہے معراج مصطفیٰ، ٹھیک ہے۔ ان دا معنی کی ہے؟ معراج مصطفیٰ۔ آقا علیہ السلام نے پیغام خداوندی آیا، فرمایا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ جبریل امین پیغام لے کے آئے، فرمایا جبریل کیویں آیا؟ عرض کی سونا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، سونیا اللہ تیرے دیدار دا شوق رکھدا ہے۔ سبحان اللہ۔ شوق دا اگر میں پنجابی وچ ترجمہ کراں تے اللہ تیرے دیدار دی سک رکھدا ہے، اللہ تیرے دیدار دا طلبگار ہے۔ نوید دی مہربانی تیری جملہ یاد کروا دے، فرمایا کہ اللہ تیرے دیدار دا شوق رکھدا ہے، اللہ تیرے دیدار دا طلبگار ہے، ہاں جی طلبگار ہے۔ فرمایا اللہ تیرے دیدار دا، اللہ تیرے دیدار دا شوق رکھدا ہے، ہر وقت تیری تانگ رکھدا ہے، تیری سک رکھدا ہے۔ جبریل امین پیغام لے کے آئے نے بھی اللہ تیرے دیدار دا شوق رکھدا ہے۔ آقا علیہ السلام نے تیاری فرمائی، تیاری فرمائی۔ اور علامہ کاشفی جیسے اللہ دے ولی یہ گل فرماتے ہیں کہ اس رات آقا علیہ السلام نے اپنے سر انور پہ تیرا تاج پایا ہے نا، علامہ کاشفی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات نو بنان تو 60 سال پہلے اس تاج نو نورانی حالیہ دے نال سجا کے رکھیا ہوا ہے۔ سرکار نے جڑا اس رات تاج پایا، فرمایا کہ امت دی، فرمایا کائنات دی تخلیق ہون تو 50-60 سال پہلے اللہ رب العزت نے اس تاج نو نوری ہیریاں دے نال، نوری فرمایا جواہرات دے نال، نور دے نال سجا کے رکھیا ہویا سی کہ جدوں میرے محبوب نے عرشاں دا دھلا بننا ہے، فرمایا اے تاج انہوں پہنانا، سبحان اللہ، یہ تاج انہوں پہنانا ہے۔ تے فرمایا کہ ادھو یہ تاج پہنایا گیا۔ اور اس تو اگلی گل سنو، شاید کدی نہیں سنی ہوئے گی، اور یہ گل جدوں کسی فقیر دی بارگاہ چ پئیے نا، کتاباں چ گلاں نہیں لبدیاں، جدوں کسی فقیر دی بارگاہ چ پئیے، کسی در دی نوکری کریے، کسی در دے ٹکڑے کھائیے،
تے پھر مقام نصیب ہوندے نے۔ سرکار فرماتا ہے جدوں میں معراج شریف تے اپنے آ تے میں اپنے نلائن شریف اتارن لگا، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب اتارنے نہیں، ایک میری معراج ایک عرش دی معراج، فرمایا تیرے قدم عرش تے لگن گے، فرمایا عرش تیرے قدماں نوں چوم لے گا، اے عرش دی معراج ہے، تو میرے کول آ جائے گا، اے میری معراج ہے، ٹھیک ہے، فرمایا تو مینوں ویکھے گا میں تینوں ویکھے گا، اے معراج ہو جائے گی، فرمایا اے عرش دی معراج، سرکار فرماتے میں نالین شریف اتارن لگا، نالین شریف سارے دی جتیاں نے، سرکار دے نالین نے، سبحان اللہ، سرکار دے نالین۔ فیض اکثر مولویوں نے گلاں سنیاں نو فرماندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جتی نو تروپا آپ لا لیندے سن، میں کہ نہیں، جتی ٹوٹنا عیب ہے، کی ہے جتی ٹوٹنا عیب ہے، اللہ علیہ سے ٹوٹ جاندی ہوئی ہے، جتی دی بدر نکل جائے کتنے سانو شرمساری ہوندی ہے، ہاں جی شرمساری فیل ہوندی ہے نا، ہوندی کہ نہیں ہوندی، بندہ بھاویں جنہ بھی امیر ہوے یا جنہ بھی غریب ہوے راہ چ ٹریا جاندا ہوے تے جتی ٹوٹ جائے نا تے ایک دفعہ تے ششو پانچ وچ پا جاندا بھی ہن دا کرنا کی ہے، ہن موچی کتھوں لباں، ہاں جی آخر تھک ہار کے جتی ہاتھ وچ پڑنی پیندی ہے، اے جتی ٹوٹنا عیب ہے، ساڈا یقین ہے کہ ساڈا محبوب حرام تو پاک ہے، سبحان اللہ، حرام تو پاک ہے۔ کی ہویا جیسی وہ زمانہ نہیں اختیار کر سکے، بد قسمت اسی ہوئے ہیں، خوش قسمتی دا عالم یہ ہوتا کہ سرکار دے دور اچھی ہو جاندے، ہاں جی ساڈے شیخ الاسلام نے ڈاکٹر محمد عارف قادری صاحب جو فرماتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا یا رسول اللہ، فرمایا جو جنم لا لیتے تھے حضور پھر کی فرماتے تیرے قدموں میں مر گیا ہوتا، کہ سونا تیرے ظاہری زمانہ پاک دے اندر اگر میری ولادت ہو جاتی تو سونے میری خواہش ہے ہونی سی کہ تیرے قدموں دے نال لپٹ کے اپنی جان دے دے، ٹھیک ہے، تے پھر بھی نہیں تے گوگل دا دور ہے، نیٹ دا دور ہے، ہر بندہ سرکار تے ذرا نالین شریف کٹ کے دیکھیا جائے، نالین شریف ذرا کٹ کے دیکھیا جائے، جے نہیں تے بادشاہ مسجد دے اندر ویکھ کے آئے آپ، ہاں جی اوتھے سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نالین شریف پے نے، او تسی ویکھ سکدے جے، آقا علیہ السلام دے نالین شریف دی شکل اس طرح بنی ہوئی ہے، ودرا جہی اتنے جتی دے ودرا ہوندیاں نے، یہ اس طرح کر کے بنی ہوئی نے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جتی مبارک نالین شریف ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدمانے نبوت نو جفا پا کے رکھتی سی، ٹوٹنا انہیں کتھوں ہے، ٹوٹنا انہیں کتھوں، ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں نو جفا پا کے رکھتی سی۔ اور دوسری چیز اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے 100 سال بعد پتر دیتا، فرمایا پتر دی قربانی کر، فرمایا اپنے پتر دی قربانی کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر نو لے گئے، جا کے جدو چھری تھلے رکھیا رب فرمایا تیرا خواب مکمل ہو گیا ہے، وفدیناہ بذبح عظیم، فرمایا اسی ان دی جگہ تے دمبا کر چھڑ دے، سبحان اللہ، رب العالمین نے جبریل کو حکم فرمایا، فرمایا جبریل سدرہ دا دفتر چھاڑے ذرا لا مقادی بلندیاں چھڑ کے دبا دب جنت تے چلا جا، فرمایا میرے نبی نے ارادہ کر لیا تو انہیں اپنے پتر کو قربان کر دینا ہے، اللہ سونے میرے واسطے کی حکم ہے، فرمایا جنت دے وچ ایک دمبا کڈ لا، فرمایا چھری چلن تو پہلے پہلے میرے اسماعیل کو کڈ کے پرا کر چھڈی تھلے دمبا دے چھڈی، سبحان اللہ، فلما بلغ معه السعي، اے خواب ویکھیا سی، ٹھیک ہے، اے خواب ویکھیا سی تے اللہ رب العزت دے پیارے حبیب نے پیارے خلیل نے جدو کر چھڈیا نا تے اللہ رب العزت نے مڑ سلوٹ مارا، فرمایا سلام علی ابراہیم، فرمایا ابراہیم میرے ہر امتحان چ کامیاب ہو گیا، میں رب تیرے تے سلام پیا کرتا ہوں، رب تیرے تے سلام بھیج رہا، وہ دمبا قربان ہو گیا، دمبا قربان ہو گیا، لیکن وہ گوشت کسے نہیں کھاتا، کسے نہیں کھاتا وہ گوشت، حقیقت تو پردہ چاہ رہے ہیں، گوشت تو کسے نہیں کھاتا، میں ایک بندہ کہتا شاہ جی جڑا ابراہیم نے دمبا قربان کیتا سی انہاں گوشت کدھر گیا، میں کہتا سن فقیراں دے کولوں گل، بھائی صاحب بڑے مزے دی گل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ وہ جنت دے وچوں دمبا آیا سی، قدرت دا وعدہ ہے کہ دنیا چ رہ کے دنیا دی نعمت تے جنت وچ رہ کے جنت دی نعمت، سبحان اللہ، فرمایا جنت جو آیا ہویا دمبا، فرمایا زمین والے نہیں سکھا سکتے، سبحان اللہ، ایک صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ اگر وہ کھا لیندے، فرمایا قیامت تک وہ
انہوں نے بھوک ہی نہیں سی لگنی فرمایا اور جنت دی نعمت سی تے تسی پوچھو گے شاہ جی پھر کدھر گیا گوشت اس وقت جیڑی قربانی دیتی جاندی سی اللہ دے رستے تے جیڑی شاہ قربان کیتی جاندی سی کوئی رب دی بارگاہ وچ صدقہ خیرات کیتا جاندا سی وہ کسی نوں دتا نہیں سی جاندا وہ جا کے کھلے میدان دے اندر رکھ دیندے سن اگر تے او چیز صدقہ خیرات زمین نکل جاندی سی نا تے دا مطلب یہ ہوندا سی کہ اس بندے دا صدقہ قابل قبول نہیں ہویا اگر انہیں آسمان کی طرف پرواز کر جانے قدرت والوں قدرت حکم فرمانا وہ چیز آسمان والا اڑ جانے کہ وہ یہ مطلب ہوتا سی بھی اللہ نے قبول فرما رہے آپ نے گوشت جڑا سی جتھے قربان کیتا نا مینا دے مقام وچ ہاں جی اوتھے ہی آپ نے نا وہ گوشت نوں رکھ دیتا تو آسمان کی طرف پرواز کر گیا جتھوں دا ہے سی مڑ اوتھے جانا سی نا اوتھے جانا سی اس تو بعد بچ گئی اندی کھلڑی بچ گئی ہوں اس وقت وہ آج جڑے کہتے سانو دین واسطے کھلا دیو سلام فلاں کرو یہ کرو وہ کرو وہ عوام تو کوئی نہیں سنتی ادو یہ رولا نہیں سی پہنتا بھی ایک کھا لیندی سی چار مولوی ہوندے سن ایک نے ادھروں کھچی ایک نے ادھروں ہاں جی ٹوٹا ٹوٹا سارا نصیب ہو گیا پوری کسی نے نصیب نہ ادو وہ مقام نہیں سی حضرت جبریل عرض کرتے ہیں سونے گوشت تے اتھوں تک آ گیا ہے تے کھلڑی دا کی کرا فرمایا انہوں بھی لایا سبحان اللہ انہوں بھی لایا عرض کیتے اللہ سونے ہوندا کرنا کی ہے فرمایا جبریل دی ذرا جتی بنا نا سبحان اللہ ذرا جتی بنا اللہ سونے دی جتی بنا کے کرا کی فرمایا لا تعالی ارگن تو بے شمار نوری پردیاں دے اندر اس جتی نو سجا کے رکھ دے سبحان اللہ سجا کے رکھ دے اللہ سونے نے سجا دے تے کرنا کی ہے فرمایا نو ذرا سجا کے رکھ اللہ رب العزت نے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی فرما دن رات اس جتی دا طواف کرے آجے سبحان اللہ دن رات اس جتی دا طواف کرے آجے اس جوڑے دا طواف برا گیا اللہ اکبر جدو معراج شریف دی رات آئی جبریل امین عرض کرتے ہیں سونے تیرے حبیب نو جتی سمیت جوڑے سمیت لایا ماں یہ جوڑے اتار کے لیا ماں رب العالمین نے فرمایا جبریل یاد کر آئے تو کئی سال پہلے ایک جتی بنائی سی سبحان اللہ جی سونے بنائی سی فرمایا لایا پھر آج دن واسطے تے بنا کے رکھی ہوئی سی ہاں جی فرمایا ان دے واسطے یہ سجدی ہے فرمایا او جڑی بنا کے رکھی ہوئی سی فرمایا اس جوڑے نوں لے لا تے میرے یار دے قدماں وچ پوا کے تے میرے یار نوں سدا بھلا بنا کے میرے سبحان اللہ اے میرے محبوب دی تیاریاں سن تاج ہو کہ جڑا آدم دی تخلیق تو بھی پہلے 50 سال ہاں جی رب العالمین نے بنا کے رکھ دیا وہ محبوب نے پہنایا گیا ہاں جی اس کے بعد یہ نلائن شریفیں پہنایا گیا نورانی لباس پہنایا گیا آقا علیہ السلام نے مکمل دھولا بنایا یہاں تے آج حضرت فرماتے شب اسرا کے دھولا ایک اور بھی تک لفظ آ سکتا ہے آج حضرت فرماتے جن پترا نے دھولا بناتے جے رب نے اپنے یار کو دھولا بنا کے اپنے مول بنایا دھولا بنا کے اللہ اکبر اس واسطے سلطان العارفین حضرت سلطان باو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے تیار ہوئے نے آقا علیہ السلام نے سونا نورانی جدو تاج پایا آقا علیہ السلام نے عرش والے جدو نلائن شریف پائے نے آقا علیہ السلام تیار ہو کے جدو سواری تے بیٹھے نے سلطان باو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہن چاڑے وچ چنا تو کر
تیری رشنائی ہے فرماتے ہیں ادھر ساڈا بھی چڑھیا تیرا بھی چڑھیا مقابلہ ہو جائے سبحان اللہ ہاں جی سرکار ایویں تیار ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی شریف وچ گئے اللہ رب العزت مسجد اقصی شریف دے رونقاں مبارک آمین سرکار دی معراج اصلوں تو شروع ہوئی آج بھی اوتھے پتھر موجود ہے جتھے سرکار کھڑے ہو کے براق تے بیٹھے سبحان اللہ آج بھی وہ پتھر موجود ہے اور میرے اندازے دے نال ایک ویلے کیا ہے تو ویڈیو میں بنا کے سینڈ کیتی جوار صاحب اوتھے وہ اجے تک وہ کل بھی لگا ہویا ہے جتھے سرکار نے اپنے براق نو بن کے نماز پڑھائی سبحان اللہ ہاں جی ایک ایک نشانی موجود ہے اللہ اکبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں مسجد اقصی وچ پہنچیا تے کی ویکھدا فرمایا 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی ہاتھ بن کے کھڑے ہوئے سبحان اللہ فرمایا میں نظر جڑائی تو ان دے وچ میرے جدے امجد میرے دادا جی ابراہیم علیہ السلام بھی فرمایا اسماعیل علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام بھی فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمایا آدم تو لے کے عیسیٰ تک 1 لاکھ تے کئی ہزار انبیاء فرمایا ہاتھ بن کے وہ کھڑے ہوئے نے سرکار فرمانے میں جبریل کو پوچھا جبریل سارے کھڑے ہوئے نے مصلی خالی ہے سبحان اللہ کیا بات سارے صفا بنا کے کھڑے ہوئے نے تے مصلی خالی ہے آقا علیہ السلام دی بارگاہ جبریل عرض کر دے سونیا یہ سارے مقتدی ہے سبحان اللہ تہاڈی سبحان اللہ بٹھی ہو گئی ہے یہ سارے مقتدی نے تسی مقتدا ہو سونیا اج انہاں نوں نماز پڑھاؤ رب نے تانوں امام الانبیاء بنا دینا سبحان اللہ جن دے پیچھے نبی نیتن سبحان اللہ میں جملہ بولن لگا جن دے پیچھے نبی نیتن 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی جن دے پیچھے ہاتھ بن کے نیتن انہوں امام الانبیاء کیا جاتا ہے تے جن دے پیچھے خود امام الانبیاء نیت لان انہوں ابو بکر صدیق سلام ہو سلام ہو ہاں جی جملہ سمجھ آ گیا جن دے پیچھے 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی نیتن انہوں امام الانبیاء کیا جاتا ہے تے جوار صاحب جن دے پیچھے 1.25 لاکھ نبیاں دا امام ہاتھ بن کے نماز پڑھے انہوں سیدنا ابو بکر صدیق کیا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کیا جاتا ہے سرکار فرماتے ہیں میں نماز پڑھائی صحابہ کرام نے پڑھی ہن تسی پوچھو گے نماز تے معراج تو بعد آئی ہے تے اے نماز کیڑی سی سبحان اللہ اے نماز کیڑی سی اینو تے عشق دی نماز آکھیا جاندا ہے فتابعونی دی تفسیر یہ ہے کہ کسے دی اتباع کرنا رب فرما رہا ہے میرے محبوب دی اتباع کر سبحان اللہ میرے محبوب دی اتباع کر لو وہ سجدہ شکر سی سجدہ شکر سی جڑا رب العالمین دی بارگاہ دے اندر کیتا ہاں جی ایک فرق رب نے فرمانا سی بھی سارے پیچھے نے اے اگے سبحان اللہ یہ محبوب اگے سرکار مصلی امامت تے کھڑے ہوئے پیچھے سارے 1 لاکھ تے کئی ہزار انبی اللہ اکبر کبیرہ نماز تو بعد سارے نبیاں نے اٹھ کے اپنے خطبے دیتے سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے نے تے کھڑے ہو کے مسجد اقصی شریف دے منبر تے کہندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت اللہ لاکھ شکر ہے کہ جس رب نے مینوں آدم صفی اللہ بنا دیتا ہے اس تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے فرمان لگے نے رب دا کروڑا دفعہ شکر ہے جس رب نے مینوں روح اللہ بنایا ہے کلمت اللہ بنایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے رب دا کروڑ دفعہ شکر ہے جس رب نے مینوں کلیم اللہ بنایا ہے جدو سارے نبیوں نے خطبے دے لے باری تیرے تے میرے آقا دی آ گئی سبحان اللہ باری امام الانبیاء دی آ گئی آقا علیہ السلام منبر تے کھڑے ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین فرمایا رب العالمین دا کروڑ دفعہ شکر ہے جس رب نے مینوں رسول بھی بنایا ہے تے رحمت للعالمین سرکار فرماندے نے اس رب دا شکر ہے فرمایا مینوں رب نے رحمت للعالمین بنایا ہے
جدو سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تے آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے دے سر جھک گیا سبحان اللہ سارے دے سر جھک گیا فرمایا کسے نو صفی اللہ کسے نو کلمت اللہ کسے نو روح اللہ کسے نو کلیم اللہ لیکن فرمایا انا حبیب اللہ نبیوں سن لو اللہ نے مینوں اپنا حبیب بنایا ہے سبحان اللہ اللہ نے مینوں اپنا یار بنایا ہے اللہ اکبر سرکار فرماندے نے تے اوتھوں میری معراج شریف شروع ہو گئی اوتھوں میری ایتھوں تک سی اعراج مصطفیٰ اعراج سمجھا دیتا ہے اعراج مصطفیٰ یہ زمین دی سیر سی اگوں شروع ہو گئی آسمان دی آسمان دی سیر شروع ہو گئی اور جڑے بیلیاں نے تسبیح نماز پڑھی ہے انہاں واسطے میں گل کرن لگا تے سرپرائز ہے سبحان اللہ سرکار فرماندے نے میں عرشاں دے نام مکانیاں بلندیاں تے گیا تے میری ملاقات میرے دادا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نال سبحان اللہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات ہوئی اگلی گل سن کے چپ نہ رہا جے کڈے خوش قسمت ہے ملاقات ہوئی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے نے سونیا بازی وہ لے کے جا رہا ہے جی کسے نے نہیں سونے جدو واپسی جاؤ نا اپنی امت نو میرا سلام آکھیا جی اپنی امت نو میرا سلام آکھیا جی تو انہوں نے میری طرف ایک پیغام دیا جی رب نے ایک جنت بنائی ہے رب نے ایک جنت بنائی ہے فرمایا ان دے تھلے دودھیاں نہراں شہد دیاں نہراں فرمایا ان دے اندر باغات نے فرمایا ان دے اندر سکون ہی سکون ہے لیکن انہوں ایک تالا لگا ہوا ہے تالا لگا ہوا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی دس تالا کھلے گا کیوں میں وہ بھی اپنی امت نو دس دیا گا نا ہاں جی وہ بھی اپنی امت نو دس دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر دے مذاق دے نانا والا جا کے اپنے محبوب نو دس دیا جے اپنی امت محبوب نو دس دیا جے محبوب امت نو دس دیا جے بھی ایک جنت ہے اللہ نے بڑی سونی بنائی ہے لیکن فرمایا ان دے اندر ذرا تالے لگے ہوئے ٹھیک ہے سونی گڈی ہے یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان سبحان اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان فرمایا ان کے اندر ہیرے تے جواہرات نال مزین ہے لیکن فرمایا ان ذرا تالا لگا ہوا ہے سونے وہ تالا کھلے گا کیوں فرمایا عمل دے نال سبحان اللہ سونے وہ عمل بھی دس دیو عمل بتا لو وہ عمل بھی دس دیو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ جنت دی چابی ہے سبحان اللہ ہے والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فرمایا کہ اے کلمہ اس جنت دی چابی ہے سبحان اللہ اے کلمہ اس جنت دی چابی ہے تو فرمایا جن دے کولے چابی ہوئی فرمایا اور ڈائریکٹ جنت ہی ہے سبحان اللہ کہ میں نہیں آکھیا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرکار کو عرض کی ہے تو سرکار نے سانو فرمایا سبحان اللہ یہ ایسا والی تسبیح نماز پڑھی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تے جیڑا بندہ دیہاڑی چ 100 دفعہ پڑھ لے جنت دی چابی کول آ گئی سبحان اللہ جنت دی چابی قریب آ گئی ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ میں ہن سدرۃ المنتہا تے پہنچیا تے جبریل امین نے میرا ساتھ چھڑ دیتا آگے سونے نہیں بس ساڈی تے بس ہو گئی ہے سونے اسی ایتھوں تک ہی بس ساڈی ایتھے عرش ختم ہو گئی ہے میری حد ہے اللہ نے مینوں ایک حد دے وچ رکھیا ہے حد دے اندر کہ اللہ رب العزت نے نام اسماء فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا سونے سارے دیا حداں نے تینوں ہاتھ بنائے کوئی نہیں تیرے جمیعا تو سارے دئیے تو سارے دئیے فرمایا تیرے واسطے تے کوئی حد رکھی کوئی نا جبریل امین عرض کرتے ہیں سونے بس اس تو اگے ایک وال برابر بھی جاؤں ایک وال برابر بھی 600 پرادہ مالک ہے جبریل نوریاں دا سردار ہے لیکن سدرہ تے جا کے کہندا سونے ایک وال برابر بھی اگے جاواں تے رب دی انواروں تجلیات جلا کے راک کر دین گیاں اگے جانا سونا تیرا ہی کام ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ تائیں تے کسی عاشق نے آکھیا ایتھے اکلا والے سبحان اللہ عقل تو مراد جبریل امین نہیں لینا میں اپنے ذوق دا شعر پڑھن لگا جن نے لکھیا ہے انہیں پاویں لیا ہوئے لیکن جبریل امین دی عقل تک اسی پڑھ سکتے نہیں اے صرف ایک ذوق ہے ایتھے اکلا والے ہار گئے ایتھے اکلا والے اوے ہار گئے
سکیا کتھوں تک رسائی تیری سبحان اللہ سرکار نے جبریل پتہ ہے میں کتھے چلا سبحان اللہ پتہ ہے میں کتھے چلا جبریل ہاتھ جوڑ کے کہندے نے سونے میرا گمان بھی اوتھے نہیں جا سکتا جتھے تسی جا رہے ہو سبحان اللہ اے ہن سدن والا جاندا ہے یا جان والا جاندا ہے کتھے جا رہے ہیں سبحان اللہ کتھے جا رہے ہیں اس نے تم دسیا ہے ستائی دی شب کہ ایتھے رب دا قرآن بھی چپ ہو گیا سبحان اللہ کیوں چپ ہویا مرشد والے جی میری گل سمجھیا جائے کیوں چپ ہویا جیڑی رات ہوندی ہے نا فیصل بھائی عاشق تے معشوق دی رات محب تے محبوب دی رات طالب تے مطلوب دی رات جتھے دو یار رل کے بہ جان اوتھے جیڑیاں گلاں ہوندیاں نے او راز ہوندیاں نے سبحان اللہ وہ کی ہوندیاں نے او راز ہوندیاں نے رب نے فرمایا اس تو اگے میرا یار تے میں ہاں سبحان اللہ اونتے تے میرے درمیان جیڑیاں ہونیاں نے میں کسے تیسرے نوں کیوں دساں کسے تیسرے نوں میں کیوں دساں فرمایا او میرے تے میرے یار دا راز ہے سبحان اللہ ہاں جی وہ میرے تے میرے یار دے راز میں اس وجہ تو رب دا قرآن بھی اندر سدرات المنتہا تے آ کے رب دا قرآن بھی چپ ہو گیا اندر سدرات المنتہا بس اس تو اگے پتہ ہی نہیں جان والا کتنے گیا سبحان اللہ جان والا کوئی پتہ نہیں کتنے گیا کہ کتنے نہیں گیا ہن ایتھے ایک ٹچ چھوٹا جہا گل ایڈ کر لینے ہیں 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں نے بھی معراج کیتی ہے سبحان اللہ سمجھ آئی 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں نے بھی معراج کیتی ہے حقیقت ہے تسی سبحان اللہ تے سبحان اللہ یکدم بے ہوش ہو گیا جی تو میں تانوں دسنا بھی کیویں کیتی ہے سبحان اللہ جب گل دا رزلٹ نکلنا تسی آپے بولو گے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت سارے تو سونا یوسف سبحان اللہ جن نے رب نے 9 حصے حسن عطا فرمایا مصر دے بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام عرض کرتے نے ربا سونے تینوں ویکھنا ہے رب العالمین نے فرمایا 8 سال دے اندر ماپے چھڈنے پین گے اللہ سونے مینوں منظور ہے چھڈ دیواں گا فرمایا براہما دے کولوں مار کھانی پے گی فرمایا اتنی گہرائی دے کنویں دے اندر جانا پائے گا اللہ سونے جویں تو راضی فرمایا بازار دے اندر تیری بولی لگ جائے گی اللہ سونے جویں تو راضی تینوں ویکھنا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کیتی ربا سونے تینوں ویکھنا ہے فرمایا چھری تھلے آنا پائے گا سبحان اللہ چھری تھلے آنا پائے گا عرض کیتی سونے تینوں ویکھنا ہے جویں تو راضی حضرت ابراہیم عرض کرتے نے ربا سونے تینوں ویکھنا ہے رب العالمین نے فرمایا آگ دے اندر آنا پائے گا ربا سونے جویں تو راضی فرمایا نمرود دے مقابلے وچ آنا پائے گا سونے جویں تو راضی حضرت موسیٰ عرض کرتے نے ربا سونے تینوں ویکھنا ہے فرمایا کوہ طور تے آنا پائے گا سبحان اللہ عرض کیتی ربا سونیا کسے نوں معراج چھری تھلے کروانا ہے کسے نوں معراج کنویں وچ کروانا ہے کسے نوں معراج اگ وچ کروانا ہے کسے نوں معراج فرمایا کتھے کسے نوں کتھے کسے نوں کوہ طور تے ایندے نال کوئی ڈاڈیاں پریتائی سبحان اللہ کوئی ڈاڈے پیاری اینوں لا مکا تے سد لے آئیو رب العالمین نے فرمایا دسنا چاہنا 7 زمیناں تے 7 آسمان میرے یار دی جُتی دا تھلے میرا یار سارے میرا یار شرم نہیں آمدی گٹھ گٹھ داریاں رکھ کے نبی نال مقابلے اور میں کو تھوڑا جا حیا کر لو معراج دی رات ساری کائنات آقا علیہ السلام دے قدماں دے تھلے سی سبحان اللہ سرکار دی ذات اُتے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اگے بھی ایسا ساڈے تے فتوی لگدے نے سنی نبی نوں چوک کے رب نال ملا چھڈن میں کہا میں جدا کیڑی جگہ تے رکھیا ہے سبحان اللہ کیڑی جگہ تے جدا رکھیا ہے جدوں رب نے اپنے محبوب دے نال اپنا ذکر کیتا تے منن والے مڑ بھی نہ منیا رب نے فرمایا نہیں مانتے جے تے میں مڑ اپنے کول نہ سد لواں سبحان اللہ مڑ اپنے کول نہ سد لواں اپنے سامنے بٹھا کے دنیا نوں دس دینا فرق تے ہے کوئی نہیں سبحان اللہ فرق تے ہے کوئی نہیں اللہ اکبر فرمایا کوئی فرق نہیں فرمایا اے میں اے سبحان اللہ کیا بات یہ تانوں آخر تے میں دسنا ہے
باقاعدہ حدیث پاک چ ثابت کرنا ہے پتہ چل گیا جی نبیوں دا بلند کیویں مقام ہویا لیکن اس تو اتنا مقام جڑا فرمایا وہ آمنہ دے لال ہے ہاں جی تائیں تے بریلی دے بابا جی اعلی حضرت امام اہل سنت فرماندے نے معاذ آگ دے نانا والیا و دعا دے چہرے والیا سب سے اولا سبحان اللہ میرے بریلی دے بابے دا ترانہ سارے گونج کے پڑھو سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا اللہ حضرت کہتے ہیں سونے عرشہ دا ہی نہیں دونوں عالم کا دھولا سبحان اللہ انہیں تھے توڑا ایمان تازہ کرا سبحان اللہ کہی جاؤ سبحان اللہ ایسا ایک ہندہ ہے دھولا پچھے ہندے نے میرے ورگے گناہگار براتی سبحان اللہ جوان صاحب ایک ہندہ ہے دھولا ایک ہندے نے پچھے براتی نام ہی سجیا ہوئے نا جو جڑا میرے جال دے باہر دروازے میں فیصل بھائی کھڑا ہوتا ہے وہ نام کسی نے سدیا ہوئے نا تو کوئی ساتھ نہیں لوے تو کوئی میرے ورگا غریب جا بندہ ہونے کپڑے ہونے دے پائے پوئے ہونا یعنی پتہ نہ لگ رہا ہو کہ بیاہ تے آیا ہے ہاں جی بیاہ تے آیا ہوں دھولا آگیا ہوں ہے پچھے پچھے سارے براتی ہوں دے وہ جڑا کو تھوڑا جا ماڑا ہوتا ہے نا وہ بھی پچھے پچھے ہوتا ہے وہ تو جڑے وہ دروازے میں کھڑے ہوتے ہیں گاڑ گاڑ ہوئے کہ کہیں نہیں یار سارے نے کاٹن شاٹن پائی ہوئی تینوں خیر وہ کہتا یار میں بھی اندر رشتے دار میں بھی اندر لگتا لینا وہ کہتے سونے تیری شکل تے آیا نہیں ہاں جی یہ شکل تے آیا نہیں وہ پھر پچھوں نہ کو بندہ آواز مارتا بھی سو رہا وہ تیرے پرار پیچھے ڈکی کھڑے وہ تیرے پتریر میں تیرے ملیر مسیر میں پیچھے ڈکی کھڑے اللہ اکبر کبیرہ سنو نا دھولا پیچھے موڑ کے کہتا ہے آن دیو ساڈا ہی ہے آن دیو ساڈا ہی ہے اللہ حضرت فرماندے نے قیامت والے دیہاڑے آمنہ دے لال نے یاسین دا سہرا لایا ہونا ہے سرکار دھولا بنے ہون گے ساڈے بڑے گناہگار پیچھے براتی ہون گے لنگ دے ہون گے آمنہ دے لال لنگ دے ہون گے سانو جنت دے بوئے تے فرشتے آکھن گے رک جاؤ تہاڈے اعمال چنگے نہیں تہاڈے اعمال چنگے نہیں تسی گناہگار ہو سرکار مڑ کے فرمان گے آن دیو ساڈے ہی نے سبحان اللہ سرکار فرمان گے کی ہو گیا جی میں دے ساڈے ہی نے آن دیو تے ہن پڑھو نا دونوں عالم کا دھولا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی جبریل نے کہا کہ سونے ہن اوتھے چلے ہو جتھے میری گمان بھی عقل بھی نہیں جا سکتی سبحان اللہ عقل بھی نہیں جا سکتی گمان بھی نہیں جا سکتا اوتھے چلے جے میری ایک گل تے منوا دیا جے رب کول سبحان اللہ گل تے منوا دے میں کیڑی گل ہے ارے کتے سونا قیامت والے دیہاڑے تے تیری گناہگار نوں پل صراط پار کرنا رب نوں آ کے جے مینوں اتنا کی ڈیوٹی دے دے میں تھلے اپنے پار کر لا سبحان اللہ نہیں تھے حدیث پاک سنو ایمان پیدا کرو قیامت والے دن حافظ ناصر صاحب فرمایا کہ جدو گناہگاراں نے گزرنا ہے سرکار دے امتیاں نے پل صراط تو جہنم دی آگے نے بول کے کہنا دوا دوا لنگو سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جلدی جلدی لنگ جو تواڈے ایمان دا نور مینوں ٹھنڈا کر رہا ہے سبحان اللہ پیچھے انہاں نے آنا جڑے کہندے سی اوندا چاہ نہ ہوندا کچھ نہیں انہاں نے ویکھی کولا بنا چھڑنا ہے فرمایا تسی لنگ جو دوا دو سپیڈ نال لنگو ذرا تواڈے ایمان دا نور مینوں ٹھنڈا پیا کردا ہے جلدی جلدی لنگ جو صحابہ کہندے نے سونے جے قیامت والے دیہاڑے تو لبڑا ہوے کتھے ملو گے اندا جھوٹ ہونا سرکار نے فرمایا جتھے اعمال تولدے ہون گے اوتھے آ جائے سبحان اللہ سونے اوتھے کی کر جو فرمایا میرے جڑے گناہگار امتی جنہاں دے نام اعمال وچ نیکیاں کوئی نہیں فرمایا میں اپنی طرفوں نیکیاں نال پا پا کے سبحان اللہ اللہ دی بارگاہ چ انہاں نوں چھڑا رہا ہوں سرکار نے سونے جے پولیس اوتھے نہ ہوئے
سرکار نو پولیس رات تے آ گئے سبحان اللہ سونے جو اٹھے نہ ہوئے فرمایا پھر میزان تے آ جایا جے جڑے پیاسے ہوں گے فرمایا انہوں نے پانی پیا رہا ہے انہوں نے پانی پیا رہا ہے یہ روایت متفق ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میں پوری سرات دے پرلی سائڈ تے کھڑا ہوں سبحان اللہ اے ہاتھ میں چکے ہوں گے سرکار دے زبان تے ایک لفظ ربی حب لی امتی اللہم سلم امتی سونا میری امت رو سلامتی نہ لگائی سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرمانے نے قیامت دا منظر بھی بڑا ویکھن والا ہوئے گا جہنم دی اگ بھی ساڈے حق وچ سبحان اللہ جہنم دی اگ بھی ساڈے حق وچ ادھروں آقا علیہ السلام رب دی بارگاہ دے اندر ادھر کھڑے ہوئے عرض کر رہے ہون گے سونے میری امت رو سلامتی نہ لگا دے سبحان اللہ امت دے پیراں تھلے جبریل نے پر وچھائے ہون گے سبحان اللہ تے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے رضا پل سے اب سبحان اللہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب فرماندے نے لڈیاں پا کے لنگو سبحان اللہ وجد دا معنی پنجابی اچ کر لیں گے تے لٹیاں فرمانے نے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد تینوں چیزیں ساڈے آکے چون گیا جبریل پر وچھائے ہونے سرکار پرا کھڑے ساڈے واسطے دعا کرتے ہون گے جہنم دی اگ بھی ساڈے حق وچ سبحان اللہ کہے گی جلدی بھئی اسی اپنا آپ تھوڑا جہا سیان لئیے اسی بڑے چنگے بندے ہیں سبحان اللہ ہاں جی تھوڑا جہا صرف اپنا آپ سیان لئیے بھی سرکار معراج دی رات بھی سانو بھولے نہیں اسی ساڈا کوئی پتہ نہیں لگ رہا منٹ وچ کدی ادھر کدی ادھر کدی بس تھوڑی جی لو لا لا اس محبوب نال پھر نظر ویکھی کیویں تیرے تے ہوتی ہے سبحان اللہ حالت یہ ہے نا کہ اسی ہجے پیدا بھی نہیں ہوئے فصل ہوئے ساڈے واسطے رب دی بارگاہ چلنا اسرار ہجے دنیا تے آئے بھی نہیں پھر بھی رب دی بارگاہ چلنا اسرار معراج شریف دی رات جڑی گل دے اوپر زیادہ ضد کیتی گئی ہے اصرار کیتا گیا ہے وہ امت دی بخشش ہے سبحان اللہ رب فرمایا سونے مانگ کی مانگدا ہے سونے میری امت فرمایا بخشی ہن مانگ کی مانگدا ہے سونے میری امت تو میں بخش دیتی ہے میری امت میں بخش دیتی ہے میری امت سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جی تے واپسی ہم دے پانچ نمازاں سبحان اللہ کنیاں بولی جاؤ جڑے پاک نے جو بولتے پانچ نمازاں موسیٰ علیہ السلام تے لطف آ رہا سی سبحان اللہ رب نے فرمایا تینوں چھویں آسمان تے کھڑا کر بظاہر نہیں دیکھ سکتا بظاہر نہیں دیکھ سکتا تینوں چھٹے آسمان تے کھڑا کراں گا فرمایا اگ دے جڑا بہانہ ہے نا وہ 50 نمازاں دا رکھ لاں گے سبحان اللہ فرمایا میرا یار مینوں ویکھ کے آئے گا جنہ اکھاں وچ میں نظر آ رہا ہوواں گا فرمایا وہ توں ویکھ لی تینوں نظر آ رہا ہے فرمایا جڑی اکھاں مینوں ویکھ کے اوندیاں رہن گیاں انہاں اکھاں وچ ویکھی تینوں جلوہ نظر آوندا رہے گا موسیٰ علیہ السلام تے مزہ آ رہا سی جدوں 5 رہ گیا نا تے کہن لگا پھر جاؤ عشق سی نا پھر جاؤ آپ نے فرمایا بھی ہن مینوں جاندے شرم آوندی میری امت ایڈی نے کہا 5 نہیں پڑھ سکدا ہاں جی تے جندے تے مان ہوے نا بندہ ان دے بارے گل کرتا ہے پتہ نہیں سرکار نو ساڈی ذات تے کنا مان سی بھی سرکار نے فرمایا یار 5 بھی نہیں پڑھ سکتے 5 بھی نہیں پڑھ سکتے آقا علیہ السلام دے غلاموں معراج شریف دا سب تو بڑا تحفہ معراج نماز فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین فرمایا نماز ہے نماز ہے فرمایا یہ میں رب دی بارگاہ دے وچوں لے کے آیا کہ آقا علیہ السلام دے غلاموں اس دی پابندگی کر لیا کرو اس دی پابندگی یہ فرمایا گیا معراج فرمایا گیا کہ نماز مومن دی معراج ہے اتنے رب یہ بھی لکھ سکتا سی یہ بھی فرما سکتا سی بھی مومن دے اوتے فرض ہے تیرے امتی تے فرض ہے واجب ہے نہیں فرمایا معراج ہے فرمایا سونا جی تم مینوں مل کے جا رہے ہیں تیرے امتی دا دل کرے آ کے وضو کر کے مسجد تے آ کے سر سجدے سٹ لوی میں مل پاواں سبحان اللہ میں مل پاواں چیز دے ہوئے کہ یہ واحد ایسی عبادت ہے کہ جدو سر جھکا لئیے
تے مڑ ہر شے گواچی لب جاندی ہر شے گواچی سبحان اللہ کو سلطان باہو کی گل اللہ اکبر کبیرہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے تن یار سبحان اللہ اے تن یار سچے دا حجرا کوئی وچ مار فقیرا جاتی ہوں تے نہ کر منتا تو خواجہ خضر دیا کوئی تیرے اندر آو حیاتی ہوں تے عشق دا دیوا سبحان اللہ جدو تاجد دا وقت ہوئے عشق دا دیوا تو بال ہنیرے وہ تیری لگ جائے چیز کواچی ہوت میں قربان اونا تو باہو میں جنہ حق دی رمز پچھاتی نماز ایسی ہے کہ ہر شے گواچی اندر لب جاتی ہر شے لب جاتی ہے میں گل کرتا ہوں کہ کسی شہر جائیے تو یار پچھوں فون کرتا ہے اتوں کی مشہور شہر نہیں آ رہی یار دے شہر کی مشہور شہر نماز ہے سبحان اللہ بس ایسے سمجھ کے پڑھو بڑا لطف آئے گا بڑا لطف آئے گا سرکار واپس آ رہا ہے صحابہ 5 نمازاں مل گئی جی 5 نمازاں ہوں صحابہ کہتے سونے پڑھنے کیویں پڑھنے کے میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ذمہ دار فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی میں تواڈے سامنے پڑھدا جویں میں پڑھا مینوں ویکھ کے پڑھ لیا جی کہ میں تو درویش پیر جا بندہ میں اکثر کہنا ہوندا لوگ کہہ دندے جس نماز سے نبی دا خیال آوے نماز نہیں ہوندی میں آکھا کملیا یار دیاں اداواں دا نام تے نماز ہے سبحان اللہ یار دیاں اداواں دا نام نماز ہے وہ نماز ہی نہیں جن دے وچ یار دیاں اداواں نہیں سبحان اللہ سرکار نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی فرمایا جویں ویکھ لو میں پڑھدا ایویں پڑھی جاؤ ایویں پڑھی جاؤ تے میں تے کہنا کہ صحابہ اکرام ڈبل نماز پڑھدے سن ایک یار دی تصویر نو پڑھدے سن ایک نماز پڑھدے سن یعنی ایک تصویر پڑھنی تے ایک نماز پڑھنی آقا علیہ السلام نے غلاموں اے معراج ہے کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض فرمایا محبوبہ کس نے وہ مقام نہیں دیتا جو تیرے جو تینوں عطا فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی فرمایا سونیا ہر کوئی کہندا ہے تو راضی ہو 1,00,000 تے کئی ہزار نبی کہندے نے سونیا تو راضی ہو جا میں رب ہو کے کہندا سونیا تو راضی ہو جا سبحان اللہ